باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیر من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انی جاعلک للناس اماما صلوات۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ رسول کائنات نے جو اپنے ماں بعد خلفاء کی تعداد بخشی ہے وہ 12 ہے، با اعتبار تفسیر بھی، با اعتبار کتب احادیث بھی۔ 1400 سال سے جس قدر فرقۂ اسلامیہ اپنی اپنی تحقیق کے مطابق تعداد تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے مقام پر بجا ہے، ہمیں کسی پر حق کے اعتراض حاصل نہیں ہے، لیکن جب ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ رسول کے بعد شیعہ اثنا عشریہ کہلواتے ہوئے 12 امام کیوں مانتے ہیں، تو اس سلسلے میں اپنے بچوں کی ذہنی اور ایمانی پرورش کی خاطر بھی، اور وہ احباب جو کسی اعتبار سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان پر بھی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ عرض کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم 12 امام رسول کے بعد کیوں مانتے ہیں۔ تو کل اس سلسلے میں نے جہاں حدیث کو روک لیا تھا، وہیں سے اب میں پھر اسی حدیث کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے کتب کے نام نہیں لیے تھے، جو وقت بہت بڑھ گیا تھا اور گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں شیعہ کتب میں سے پہلی کتاب کا نام ہے بحار الانوار، جلد نمبر ہے 51، صفحہ نمبر ہے 71۔ دوسری کتاب کا نام ہے اعلام الورا، جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 173۔ چوتھی کتاب کا نام ہے کمال الدین حضرت آیت اللہ صدوق علیہ الرحمہ کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 280۔ اور پانچویں کتاب کا نام ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 3، اس کا صفحہ نمبر ہے 312۔ یہ تمام کی تمام کتب یہاں ہماری اس ادارے کی لائبریری میں موجود ہیں۔ میں ان تمام کتب سے لے کر یہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے ہم اصحاب کرام میں بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا، انا خلفائی و اولیائی اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعدی اثنا عشرہ، کہ میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے، یہاں لفظ بعدی جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے، یعنی میرے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بلا فصل سلسلہ تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی اس لفظ بعدی سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ میرے بعد 12 میرے خلفاء اور اوصیاء ہوں گے، اولہم اخی و آخرہم ولدی، ان کا اول جو ہے 12 کا وہ میرا بھائی ہے، اور ان کا جو آخری ہے 12 کا وہ میرا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر قیلا یعنی اصحاب کرام کی طرف سے یہ کہا گیا، یا رسول اللہ ومن اخوکا، آپ نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ ان کا اول میرا بھائی ہے، تو وہ آپ کا بھائی کون ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب، یہ ان 12 میں سے یہ اول ہے، جس کے لیے میں بارہا اعلان کر چکا ہوں کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں ایک دوسرے کا بھائی ہونا یہ اور مقام ہے، لیکن علی کا میرا دنیا میں بھی بھائی ہونا اور آخرت میں بھی بھائی ہونا یا قیلا فمن ولدو کا۔ پھر صحابہ کی جانب سے یہ عرض کیا گیا کہ وہ آپ کا بیٹا کون سا ہے جو ان 12 میں سے 12واں ہے اور آخری ہے؟ قالا المہدی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ میرا بیٹا مہدی ہے، جب زمین کا ایک ایک انچ ظلم و ستم کی نگری بن چکا ہوگا وہ اسے عدالت میں بدل دے گا۔ تو یہ رسول کا فرمان ہے کہ امن ملے گا میرے بیٹے مہدی کی آنے کے بعد۔ تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ امن وجود مہدی سے ہوگا، لیکن مہدی بناتے نہیں۔ وہاں صاحب مجھے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، تمام مسلمانان عالم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وجود مہدی سے امن حاصل ہوگا، لیکن مہدی بناتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنانا صرف خدا کا کام ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اکبر کی قسم ہے، اگر کائنات کے ختم ہونے سے صرف ایک دن بھی باقی ہو اور اس کے بعد اس کائنات نے ختم ہونا ہو، تو میرے رب نے اس دن کو اس قدر طویل بنانا ہے، یعنی اس قدر طول دینا ہے کہ اس میں میرا بیٹا مہدی ظہور بھی کرے گا اور اپنی عدالت بھی منوائے گا۔ تو یہ تھا شیعہ کتب کے حوالے سے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں اپنے محترم مکرم علماء اہل سنت کی کتب کے حوالے سے۔ پہلی کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 133 اور حدیث نمبر ہے 431۔ دوسری کتاب کا نام ہے جناب المودت، باب نمبر ہے 76، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کتابیں ہیں جنہیں میں چھوڑ رہا ہوں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، ان وصی و خلیفتی من بعدی، جہاں بادی کا لفظ ہے وہاں میں توجہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں کتابوں میں ہے، رسول پاک نے فرمایا ان وصی، بالتحقیق میرا وصی
والخلیفۃ من بعدی، اور میرے بعد میرا خلیفہ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب ہے، وبعدہ، اور اس کے بعد جو ہے سبطی الحسن والحسین، کائنات کے دو شہزادے، سبتین یعنی ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے، کالا ناسل، وہاں ناسل بیٹھا ہوا تھا، یہ ایک بہت بڑا نام ہے اور اس سے بہت کچھ منسوب ہے، میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا حسن اور حسین کے بعد بھی یہ آپ کے خلفاء کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا حسین کی نسل سے، حسین کی پشت سے 9 امام حسین کے بعد برابر یکے بعد دیگرے جلوہ فگن ہوتے رہیں گے۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ان کے نام بھی بتا دیں گے؟ کہ جو حسین کی پشت نسل میں سے 9 امام یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد بلا فصل جلوہ نما ہوتے رہیں گے، تو کیا ان کے نام بھی بتا دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں سنو، اذا مزل حسین فابنہ علی، جب حسین اس عالم سے شہادت کے اعتبار سے اپنے آپ کو ولایت تکوینیہ کے سائے میں تو رکھے گا، لیکن بظاہر شہادت کے اعتبار سے جب حسین اس عالم میں تمہاری نظروں کے سامنے موجود نہیں ہوگا، تمہاری نظروں کے سامنے موجود نہیں ہوگا مزہ، لیکن ولایت تکوینیہ کے سائے میں موجود ہوگا، تو جب حسین اس دنیا میں شہادت پا چکے گا فابنہ علی، تو اس کے بعد اس کا بیٹا علی بطور امامت، بطور خلافت یعنی خلیفہ رسول اور امام العوالم اس عالم میں موجود ہوگا۔ فَإِذَا مَضَىٰ عَلِيٌّ، جب علی زین العابدین شہید ہو چکے گا فابنہ محمد، پھر اس کا بیٹا محمد باقر اس عالم میں موجود رہے گا۔ فَإِذَا مَضَىٰ محمد، جب محمد باقر اس عالم میں شہید ہو جائے گا فابنہ جعفر، پھر اس کا بیٹا جعفر اس عالم میں بطور امام، بطور خلیفہ موجود رہے گا۔ فَإِذَا مَضَىٰ جعفر، جب جعفر اس دنیا میں شہید ہو جائے گا فابنہ موسیٰ، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا موسیٰ کاظم اس عالم میں بطور امام، بطور خلیفہ موجود رہے گا۔ فَإِذَا موسیٰ، جب موسیٰ شہید ہو جائے گا فابنہ علی، پھر اس کا بیٹا علی۔ فَإِذَا مَضَىٰ عَلِيٌّ، جب علی شہید ہو جائے گا فابنہ محمد، پھر اس کا بیٹا محمد تقی۔ فَإِذَا مَضَىٰ محمد، جب محمد شہید ہو جائے گا ثم ابنہ علی، پھر اس کا بیٹا علی نقی، اور جب علی نقی شہید ہو جائے گا ثم ابنہ حسن، پھر اس کا بیٹا حسن، اور جب حسن شہید ہو جائے گا ثم الحجۃ المحمد۔ ابن الحسن، حسن عسکری کا بیٹا پھر محمد ہوگا۔ اب یہ محمد کون ہوگا؟ رسول پاک فرماتے ہیں القائم من ولدی، القائم من ولدی، اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی وشمائلہ شمائلی، میرے بعد جو آئے گا القائم من ولدی، میرا بیٹا قائم ہوگا، اور وہ قائم کون ہوگا؟ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، یعنی وہ پہلا محمد ہے، وہ پہلا محمد ہے، یہ آخری محمد ہوگا، وہ بھی محمد، یہ بھی محمد، وہاں سے آغاز یہاں پر انجام۔ دنیا میں اس وقت تک کمال نہیں آ سکتا جب تک انجام ابتدا سے مشابہت نہ رکھتا،
جی میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ آپ نے دانہ گندم لیا، دانہ گندم لے کر زمین کو نرم کر کے بطور امانت آپ نے زمین کو دے دیا. کبھی آگ کو نہیں دیتے، وہ خائن ہے. کبھی پانی کو نہیں دیتے، وہ بہا کے لے جاتا ہے، خائن ہے. کبھی ہوا کو نہیں دیتے، وہ اڑا کے لے جاتی ہے، خائن ہے. لیکن مٹی کو دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ نسبت ہے ابو تراب کے ساتھ. تو آپ نے زمین کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد دانہ گندم بطور امانت اس کے حوالے کر دیا. موسمی تغیر و تبدل کے ساتھ ساتھ وہ دانہ گندم سر اٹھاتا رہا، اٹھاتا رہا، اٹھاتا رہا، حتیٰ کہ سٹی کی صورت میں وہ ظاہر ہو گیا. اب سٹی میں ایک دانہ نہیں، دیا ایک تھا. اب وہ دانہ سبز ہو گیا. سبز ہونے کے بعد کچھ اس کا رنگ بدلنے لگا. ہم نے وہاں کے ذمہ دار سے، یہ جو بھی ہاری ہے، اس سے کہا بھائی دانہ تیار ہو گیا ہے، اسے کاٹتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں صاحب ابھی تیار نہیں ہوا. کچھ عرصے کے بعد پھر کہا اب کاٹو، کہا ابھی بھی تیار نہیں ہوا. پھر کہا اب کاٹو، کہا اب تیار نہیں ہوا. اور بابا کب ہوگا؟ کہا جب اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ پہلے والے رنگ کی طرح ہوگا. جب وہی رنگ، وہی خوشبو، وہی ذائقہ اس میں پیدا ہو جائے گا، تب یہ کمال کو پہنچے گا. دنیا کا آغاز کہاں سے ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے کائنات کا آغاز میرے نور سے کیا. تو انجام کب ہوگا؟ جب نور محمد کا جد محمد آئے گا. رہے آباد رہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، سورہ الحج کی یہ آیت ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق. یاد رکھو لا الہ الا اللہ حق ہے. وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ، اللہ کو اللہ منوانے والا رسول یعنی محمد الرسول اللہ حق ہے. نزلنا علیک الکتاب بالحق، میرے حبیب ہم نے جو تیرے دل پر قرآن نازل کیا ہے، کتاب نازل کی ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف حق ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت کا مرکز بنا کر اس عالم کی ہدایت کے لیے یہاں بھیجا. وہاں کا تھا یہاں آیا. اور یہ دین اسلام کیا ہے؟ حق ہے. تو جب یہ سب کچھ حق ہے تو آئیے ذرا امام مہدی کو دیکھتے ہیں. جس طرح لا الہ الا اللہ حق ہے. عزیزو بات ذرا مشکل ہوگی، اگر جو ساتھ دے سکو دے دینا، ورنہ میں اپنا فریضہ نبھا دوں گا. لا الہ الا اللہ حق ہے. جو اس کی ضد بنے گا وہ باطل ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا عزیزو بات ذرا توجہ کے قابل ہے. محمد الرسول اللہ حق ہے. جو ہمارے رسول کی ضد بنے گا وہ باطل ہے. قرآن حق ہے. جو اس کو قصہ کہانی کہے گا وہ باطل ہے. دین اسلام حق ہے. جو دین اسلام کا دشمن بنے گا، یا یوں کہتے جو کہے گا نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی پیغام آیا تھا، لعبت بنو ہاشم بالملک، جو دین اسلام کا مذاق اڑائے گا وہ باطل ہے. تو اب وجود امام مہدی کیا ہے؟ اب اس کے لیے میں بہت بڑا حوالہ دے رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب بھی یہاں موجود ہوگی. یہاں کتب عامہ میں سے ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں،
تاکہ صاحبان اسلام و ایمان پر رود روشن کی طرح یہ حقیقت واضح رہے کہ وجود امام مہدی حق ہے۔ لیجئے صاحبان، کتاب کا نام ہے عقد الدرر فی اخبار المنتظر۔ یہ کتاب حضرت علامہ یوسف بن یحییٰ شافعی، جو کہ 7ویں صدی میں تھے، یعنی 700 سال پہلے 7ویں صدی میں کے علماء میں سے یہ علامہ گزرے ہیں، اہل سنت بزرگ علماء میں سے یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ بیروت لبنان دار الکتب العلمیہ، اس کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 22 اور سطر نمبر ہے 13 سے لے کر 15 تک۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا۔ اب انہوں نے لکھا ہے زوجۃ النبی سے، بی بی ام سلمہ سے سوال کیا گیا کہ امام مہدی کے متعلق آپ کیا بتا سکتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی سوال جو تم مجھ سے کر رہے ہو، ذکرت عند رسول اللہ المہدیہ، ایک دن میں رسول کی بارگاہ میں آپ کی کنیزی کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، یا ذکر چل پڑا مہدی کا، یعنی تذکرہ ہو گیا مہدی کا۔ جب مہدی کا تذکرہ ہوا تو میں نے رسول کی طرف دیکھا کہ آپ مہدی کے متعلق کیا فرماتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ مہدی کا وجود جو ہے کیا یہ حق ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم ہوا حق، بے شک وجود امام مہدی جو ہے وہ حق ہے۔ میں نے اوپر سے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مناسب سمجھیں تو پھر یہ بھی وضاحت فرما دے کہ یہ مہدی کس نسل سے ہوگا۔ دیکھیے کتنا آرام سے میں نے پڑھا ہے، صرف اس لیے تاکہ بات لی جا سکے، یعنی کس نسل سے، کس خاندان سے، کس شاخ سے ہوگا۔ تو اس کتاب میں یہ درج ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مِنْ وَلْدِ فاطمہ، کہ امام مہدی اولاد فاطمہ میں سے ہوگا۔ اب اس کے بعد اسی کتاب میں اسی صفحے پر یہ روایت موجود ہے، وَأَنْ قتادہ سے یہ روایت ہے کہ قُلْتُ لسعید ابن المسیب، میں نے سعید مسیب سے کہا المہدیو حق، مجھے یہ بتاؤ کیا وجود امام مہدی حق ہے؟ قال حق، کہا حق کی قسم وہ حق ہے۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہے، چونکہ میں نے ضرورت محسوس کی ہے اعتراضات پر، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ المہدیو حق، کیا مہدی حق ہے؟ کالا حق کی قسم حق، وہ حق ہے۔ قلت ممن، پھر میں نے سعید بن مسیب سے کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ اگر امام مہدی حق ہے تو مجھے یہ بتاؤ ممن، وہ کن میں سے ہوگا؟ تو اب اس نے جواب دیا سعید بن مسیب نے، من کنانہ، اسماعیل کی اولاد میں سے، جو کنانہ ہوں گے یہ ان میں سے ہوگا۔ میں نے پھر سوال کیا، قلت ثم ممن، میں نے پھر کہا کنانہ کی تو بہت ساری شاخیں ہیں، بڑے قبیلے ہیں، تو وہ کنانہ کی کس شاخ میں سے، کس قبیلے میں سے ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا کالا من قریش، وہ قریش کے قبیلے میں سے ہوگا۔ قلت ثم ممن، میں نے پھر کہا قریش کی کوئی ایک شاخ تو نہیں ہے، وہ بھی بے شمار شاخیں ہیں، تو وہ قریش کی کس شاخ سے،
کس قبیلے سے ہوگا؟ کالا من بنی ہاشم، وہ خاندان بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ قل تو میں نے پھر کہا، بنی ہاشم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹوں میں سے ایک کی اولاد نہیں ہے، باقیوں کی اولادیں ہیں، تو جب 9 بیٹوں کی اولادیں ہیں تو میں نے پھر کہا، جب اس نے کہا من بنی ہاشم تو میں نے کہا عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے، ہاشم سے عبد المطلب، آدم اور عبد المطلب کے 10 بیٹے، ایک صاحب اولاد نہیں ہے، 9 بیٹے صاحب اولاد ہیں، تو اب ان 9 بیٹے میں سے جو ہیں وہ سب ہاشمی ہیں، تو یہ کن ہاشمیوں میں سے ہوگا؟ یہ امام مہدی تم کہہ رہے ہو بنی ہاشم میں سے ہوگا، تو یہ کن ہاشمیوں میں سے ہوگا؟ تو اب اس نے پکار کر کہا خبردار، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، میں نے بول دے فاطمہ، وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہو۔ ایک بار درود پڑھ دیں گے آپ صاحبان، صلوات۔ اب پھر میں جیتے رہیں، اب میں پھر اسی کتاب عقد الدرر سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے روحانی اور ایمانی بیٹوں، آپ میں سے سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، جو نہیں رکھتے یہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو امام مہدی کے وجود پر اس وقت جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں ان کے جوابات آپ کی زبان پر موجود ہونے چاہیے، تاکہ آپ جہاں بیٹھیں حق کے وکالت ادا کر سکیں۔ بہرحال جو ہمارا فریضہ ہے، بے شک آپ لے نہ لیں کچھ بچے، لیکن جو لے رہے ہیں اور اس انداز میں لے رہے ہیں کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ کچھ نہ لیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ لیجئے، کتاب کا نام پھر عقد الدرر فی اخبار المنتظر، اسی علامہ کی۔ یہ لکھتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے اب 25۔ یہ لکھتے ہیں رسول خدا نے جب سیدہ بطول عذرا نے علیہ السلام نے بابا کی خدمت میں عرض کیا کہ بابا جان، بی بی مریم کا تو بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ نے سورہ مریم میں مکمل اس کا قصیدہ پڑھ دیا ہے، اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو، بچوں خاموش رہو، آرام سے، شیخ صاحب بچوں کو آرام سے بٹھائیں، یہاں اللہ نے بی بی مریم کا بڑا مرتبہ بیان کیا ہے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ یہ میں حوالہ دے رہا ہوں۔ آج تقریر میری نعروں والی نہیں ہے، آج تقریر میری صفحات ذہن پر نقش کرنے والی ہے۔ اس کتاب میں درج ہے رسول جھک کر بطول کے سر کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر فرماتے نہیں بیٹی، تیرا مقام سب سے بلند ہے۔ نہیں بیٹی، تیرا مقام سب سے بلند ہے۔ بی بی نے عرض کیا بابا جان، جناب مریم کے لیے اللہ نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اور آپ فرما رہے ہیں تیرا مقام سب سے بلند ہے۔ اب ذہنوں میں رہے، میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا بلکہ علامہ یوسف کی کتاب عقد الدرر سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا سن بیٹا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ نبینا خیر الانبیاء وہو ابو کے، بیٹا کائنات کے نبیوں میں سے جو ہمارے گھر کا نبی ہے، بیٹا کل انبیاء میں سے جو ہمارا نبی ہے، یعنی ہمارے گھر کا نبی ہے، یعنی میں ہوں، جو میں ہوں، نبینا ہمارے گھر کا جو نبی ہے یعنی میں، تو کیا ہے؟ نبینا خیر الانبیاء، ہمارے گھر کا نبی یعنی میں تمام انبیاء سے افضل ہوں۔ اور پھر میں کون ہوں؟ وہ ابو کے، وہ تیرا باپ ہے، مریم کا باپ نہیں۔ ہائے ہائے،
واہ سبحان اللہ، سلامت رہے، آباد رہے۔ واہ صاحب، آپ کے نعرے لگانے پر میری زبان پر پھر بھی ایک فکرہ آ گیا ہے، وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ وہوا ابو کے، وہ تیرا باپ ہے۔ معلوم ہوا باپ کا تذکرہ کسی کے نام کے ساتھ تب کیا جاتا ہے جب وہ باپ صاحب فضل و فضیلت ہو۔ تو علی کے نام کے ساتھ علی کا کہنا، انا علی ابن ابی طالب، یہ ہے امام مہدی جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور پھر امام حسن عسکری تک آپ کی یہ حدیث موجود ہے کہ ان سب کے صفات کا میں وارث ہوں۔ اب میں پڑھتا نہیں، میں صرف اتنا کہتا ہوں، جب محمد کا آخری وصی ان صفات کا وارث ہے، واہ صاحب واہ صاحب، بات پہ آپ مجھے روک لیتے ہیں۔ جب محمد کا آخری وصی یعنی یہ ہے 12واں، یہ 12واں آ گئے امام حسن عسکری، وقت آ گیا نماز کا۔ نماز کون پڑھائیں گے؟ امام حسن عسکری۔ تو اس کے پاؤں، اس کے سر کہاں ہوگا؟ امام عسکری کے پاؤں میں۔ آ گئے امام علی نقی، وقت ہو گیا نماز کا۔ اب عسکری بھی موجود ہے، امام مہدی بھی موجود ہے، نماز کون پڑھائیں گے؟ امام علی نقی۔ چلتے چلتے آ جائیے امام حسین پر، حسین سے آ جائیے امام حسن پر، امام حسن سے آ جائیے علی ابن ابی طالب پر، علی سے آ جائیے خود رسول پاک پر۔ اب دیکھو کس کس کا سر کہاں کہاں نظر آ رہا ہے۔ جہاں ایسے سر نظر آئیں وہ ہوتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ بس صاحب یہ آخری بات، بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی۔ اب یہ لکھتے ہیں عقد الدرر میں کہ فلاں فلاں کتاب میں یہ ہے، یہ روایت جو اب میں لکھ رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں ورویا ان سدی، سدی بھی پڑھا جاتا ہے لیکن ہے سدی، ابو سعید الخدری اور یہ سدی، ان سے یہ روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ انہو قال یجتمع المہدی و عیسیٰ ابن مریم فی وقت الصلاۃ، جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے اور دیوار کعبہ کے ساتھ رک کر آپ خطبہ پڑھیں گے، اس وقت ہو جائے گا صبح کی نماز کا۔ اس وقت ہو جائے گا نماز صبح کا۔ جب نماز صبح کا وقت ہوگا، تقول المہدی لعیسیٰ، یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، عقد الدرر سے پڑھ رہا ہوں۔ تو اس وقت جناب مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے، تقدم اے فرزند مریم، اے عیسیٰ آپ آگے بڑھیں اور بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ فیقول، پس کہیں گے عیسیٰ انت اولا بالصلاۃ۔ میں بچوں ابھی ترجمہ کرتا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ انت اولا بالصلاۃ، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ آپ حق زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ محمد کے نائب ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے بابا میں نہیں کہہ سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ آپ محمد کے نائب ہیں۔ تو جب آخری نائب کا یہ مقام ہے تو پہلے نائب کا مقام جیو، سلامت رہو، آباد رہو۔ بس جی آخری فکرہ اور یہی فضائل خط۔ فیصلی عیسیٰ وراءہ ماموما، جناب عیسیٰ جناب مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر، ماموم بن کر، یعنی اسے امام مان کر خود ماموم بن کر کھڑے ہوں گے۔ معلوم ہوا جنہیں اللہ بناتا ہے ان کو ماننے والے صرف ہم نہیں ہیں بلکہ نبی بھی ہیں۔ یہ ہے مقام
فضل و فضیلت ولد فاطمہ کا، فاطمہ کی اولاد کا، یعنی اولاد علی و بطول کا، فرزندان رسول کا. لیکن ہائے کربلا، کس طرح مسلمانوں نے، جنہیں مسلمان کہنا بھی مسلمان کی توہین ہے میرے نزدیک، کس طرح ان لوگوں نے اولاد بطول کو لوٹا. آج مجھے فرمایا گیا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کہ شہزادگان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تابوت کی برآمدگی ہے. یہ وہ شہزادی ہے جس نے حسین کو بچانے کے لیے کربلا میں اپنی گود خالی کر دی. اللہ اکبر. یعنی اس شہزادی نے اس انداز میں قربانی دی کہ کربلا میں اپنی گود سیدہ نے خالی کر دی. ذرا اندازہ لگائیے. میں ایک لفظ دے کے پھر مصائب کی طرف پڑھتا ہوں. حضرت علامہ آیت اللہ عباس عزیزی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل و خصائل زینب، یعنی بی بی زینب کی فضیلت اور ان کے خصائل پر یہ کتاب ہے. اس میں یہ فارسی میں ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر سیدہ زینب کے مقام کو تم نے دیکھنا ہو تو آؤ بی بی بطول کے لیے رسول کو دیکھو. سبحان اللہ. اور بی بی زینب کے لیے حسین کو دیکھو. جس طرح سیدہ بطول کی آمد پر رسول پاک مسرت چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طرح جب حسین کے سامنے سیدہ زینب آتی تھی تو آپ اپنی مسند چھوڑ کر سیدہ زینب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اس کے بعد لکھتے ہیں، اس روایت کے بعد لکھتے ہیں، تعجب نہ کرنا کہ بی بی کا اتنا مقام، بلکہ اگر برداشت کر سکتے ہو تو پھر سنو. امام حسین علیہ السلام بعض اوقات قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی سیدہ زینب آپ کی زیارت کے لیے آپ کے سامنے جلوہ فکر ہوتی، حسین فوراً قرآن بند کر کے سیدہ زینب کی تعظیم کے لیے، ان کی عظمت منوانے کے لیے کھڑے ہو جاتے. بی بی نے ایک دن روتے ہوئے کہا، بھیا، امام بھیا، میری آمد پر آپ قرآن بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حسین جھک کر بی بی کے سر کا بوسہ لیا. بوسہ لے کر کہا، میں بہن سمجھ کر کھڑا نہیں ہوتا، میں شریکت الحسین سمجھ کر. کربلا کے میدان میں شب عاشور یہی سیدہ بیٹھی ہیں اپنے خیمے میں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. دونوں شہزادے اون و محمد، ایک کا سن 10 سال کا ہے اور ایک کا سن مبارکہ 9 سال کا ہے. یوں زانو ادب طے کرتے ہوئے ماں کے سامنے بیٹھ کر دونوں شہزادوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے. ہاتھ باندھ کر کہا، اماں کیا وجہ ہے؟ پورے 10-9 دن گزر گئے ہیں، آپ اس انداز میں زار و قطار نہیں روئی جیسے اس وقت زار و قطار رو رہی ہیں. کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا، بیٹو وجہ بڑی خاص ہے، لیکن تمہیں کیسے بتاؤں، تم ابھی بچے ہو. کہا، ماں بے شک بچے ہیں، لیکن علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، بتائیں تو صحیح آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا، بیٹا محمد تو 9 سال کا ہے، بیٹا اون تو 10 برس کا ہے، کل قربانیاں دینے کا وقت ہے. میرے بھائی حسین فرما گئے ہیں کہ کل کا یوم القربانی ہے. مقتل میں ہر ایک کی طرف سے کوئی نہ کوئی حسین پر قربان ہونے کے لیے جائے گا. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تم چھوٹے سے بچے ہو سکتا ہے میدان میں جا کر تم گھبرا جاؤ، قربانی کے امتحان میں پورے نہ اتر سکو. علامہ عباس عزیزی لکھتے ہیں، دونوں شہزادے یک دم زمین سے اٹھ کر کہا، اماں ماموں سے اجازت تم دلوا دینا.
مرحبا مرحبا مرحبا۔ پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح ماموں کے قدموں پر نثار ہوتے ہیں۔ جب بچوں سے سیدہ نے یہ سنا، کہا آؤ شہزادو میرے قریب آؤ۔ یہ ساری روایت علامہ عباس عزیزی کی میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا شہزادو میرے قریب آؤ، سینے سے لگایا، سر چوما، پیشانی چومی، چوم کر بی بی اٹھی، ایک بکسا لائی، اس بکسے کو کھولا، کھول کر اس سے جنگی لباس نکال کر شہزادوں کو جنگی لباس پہنایا۔ کہا اماں یہ مدینے سے خود لائی ہو؟ کہا نہیں، جب تیرے بابا سے میں نے اجازت مانگی تھی تو اس نے مجھ سے کہا تھا سنا ہے کربلا میں حسین کو قربانیوں کی ضرورت پڑے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، جب بھی مصائب کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں اکثر پڑھتا ہوں۔ میں قسم نہیں کھاتا، لیکن یقین جانے یہ روایت میں نے بہت کتابوں میں پڑھی ہے کہ جب آپ دھاڑے مار کر روتے ہیں یا چپ کر کے روتے ہیں یا صرف آنسو برساتے ہیں، سیدہ بطول اپنا رومال بڑھا کر تمہارے آنسو صاف کر کے کہتی ہے میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم ان کو رو رہے ہو جن کے رونے والے تھے کسی نے رونے نہیں دیا۔